السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ کل کا ہمارا سبق تختی نمبر 7 کے متعلق تھا اور آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 8 کے بارے میں ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 8 حروف مدہ اور حروف لین کی تختی ہے۔ اس تختی میں 2 جز ہیں، 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ حروف مدہ کا ہے اور دوسرا حصہ حروف لین کا ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ ان کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ ان کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یعنی واو کے اوپر جزم ڈلا ہوا ہوگا، علامت جزم، چھوٹا سا دال بنا ہوا ہوگا، اس کو جزم اور سکون کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں۔ تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، یا کے اوپر علامت جزم ہوگی اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اس کی ہجے اس طرح ہوگی، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، ہجے کے بعد رواں پڑھیں، با بو بی، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اگر بچے کو پڑھا رہے تو خوب خیال رکھیں کہ بچہ ایک الف کی مقدار کھینچے، اس سے زیادہ نہ کھینچے۔ دوسرا یہ کہ بچے سے پہلے خود ہجے کرائے، اگر نہیں آئے تو اس کے بعد آپ بتا دیں۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ بچے صرف با زبر با پڑھتے ہیں، اس کے بعد با واو پیش بو تو پڑھ لیتے ہیں اور با یا زیر بی بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کو با کو الف سے نہیں ملاتے ہیں۔ تو دیکھ لیں، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ اسی طرح پوری تختی کو پہلے ہجے میں پڑھائیں پھر روا میں پڑھائیں۔ جب ہجے اور روا میں ہو جائے تو اس کے بعد الٹی ہجے میں پڑھائیں۔ اگر آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں تو پھر جب پہلے ہجے میں پڑھائیں پھر روا میں پڑھائیں، پھر اس کے بعد الٹی ہجے میں پڑھائیں، یعنی الٹی ہجے کرائیں۔ کس طرح؟ با یا زیر بی، با واو پیش بو، با الف زبر با، بی بو با۔ جب الٹی ہجے ہو جائے اس کے بعد اوپر سے نیچے کی طرف بغیر ہجے کے سنیں، وہ اس طرح با اور سو، خی، فو، فو، اوپر سے نیچے کی طرف سنیں بغیر ہجے۔ تو اس 4 طریقے سے بچے کو یہ تختی پڑھائیں تاکہ بچے کو یہ تختی ازبر یاد ہو جائے۔ اور موٹے حروف، سخت حروف، نرم حروف، حروف حلقی، ان کا خوب خیال رکھا جائے کہ ان کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے بچہ کرے۔ دوسرا جو اس کا جز ہے، دوسرا جو حصہ ہے وہ حروف لین کا ہے، اور حروف لین 2 ہیں، واو یا۔ حروف لین 2 ہیں، واو یا۔ ان کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ ان کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، ان کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکے نرمی سے پڑھیں گے۔ حروف مدہ کو تو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں، لیکن ان کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکے نرمی سے پڑھیں گے۔ اس کی پہچان اس طرح ہوگی کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو واو لین ہوگا، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہو تو یا لین ہوگا، اس میں زیر اور پیش نہیں ہوتا۔ اچھا، وہی واو کے اوپر علامت جزم ہوگی، اس سے پہلے زبر ہوگا تو واو لین، یا ساکن ہوگی، اس سے پہلے یا کے اوپر جزم ہوگا، اس سے پہلے زبر ہوگا تو یا لین ہوگا۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اس کی ہجے اس طرح ہوگی، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکے، با واو زبر بو، با یا زبر بئی، پھر روا میں بو بئی۔ عموماً بچے یہاں کھینچ کے پڑھتے، کیونکہ جب پچھلی تختی پڑھتے حروف مدہ کی تو ان کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ حروف مدہ کو تو کھینچ کے پڑھنا ہے، پھر یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ کھینچنے لگ جاتے ہیں، جیسے با واو زبر بو، یا آگے با یا زبر بئی کی وجہ با یا زیر بھی پڑھ دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا خوب خیال رکھا جائے، بچے کو بتایا جائے کہ اس تختی میں صرف زبر ہی ہوتا ہے، زیر اور پیش نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ہماری تختی نمبر 8 مکمل ہو گئی۔ حروف لین کی تختی کو بھی اسی طرح پڑھائیں، پہلے ہجے میں پڑھائیں پھر روا میں پڑھائیں
پھر الٹی ہجے میں پڑھائیں، پھر اوپر سے نیچے روا میں پڑھائیں. اس 4 طریقے سے پڑھائیں تاکہ بچے کو یہ تختی ازبر یاد ہو جائے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کرا، دوسروں تک لازمی پہنچائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تعالی ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور احسن طریقے سے دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.